رات جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے وہ بھی اللہ نے رمضان میں عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے تعارف رمضان المبارک کا، رمضان کا تعارف۔ اور پھر نبی رحمت جانے کائنات نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو میرا امتی رمضان شریف کا روزہ اخلاص سے محبت سے رکھتا ہے، پورا مہینہ، ایک مہینے کی برکت حضور نے بیان فرمائی، ایک روزے کی برکت فرمائی۔ فرمایا جس نے رمضان مبارک کا روزہ کس سے رکھا؟ اخلاص سے، جذبے سے، محبت سے، اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ ایک روزے کا اجر۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ ایک روزہ پورا مہینہ کا ایک روزہ ثواب اجر کی نیت سے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اتنا 70 فاصلے شمار کر لیں اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کتنا بڑی بات ہے۔ شہری ہم کھا رہے ہیں، پیٹ پوجا ہم کر رہے ہیں، شہری ہم کھا رہے ہیں، پیٹ پوجا ہم کر رہے ہیں، لیکن ان لمحات میں برکت کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کریم اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ یہ بندہ سحری کھا رہا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو۔ سحری کے ایک ایک لقمے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ بہترین کھانا جو ہے وہ سحری کا ہے، بڑا مبارک کھانا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے اس امت کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، فرمایا سحری کھایا کرو۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، رحمت عالم نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی، یہ بھی فرمایا ربا صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں الا الجوع، ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں جوانوں ذرا آپ غور کرنا توجہ کے ساتھ، روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، جوا بھی چل رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، تاش بھی چل رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بری نظر بھی ڈالی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حرام کی کمائی بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بری نظر بھی ڈال رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، اخلاق کوئی نہیں ہے، بازار میں 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا ایسے روزے داروں کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم سب ذرا غور کریں، ہم سب ذرا توجہ فرمائیں اس بات پہ کہ روزے کے تقاضے ہیں۔ روزہ مطالبہ کرتا ہے اپنے بندے سے، روزے دار سے، دیکھ اگر روزہ رکھا ہے تو اب تیری آنکھوں کی کیفیت دیکھنے میں بدلنی چاہیے، اب تیری زبان کی پہلے جیسی حالت نہیں ہونی چاہیے، اب کانوں سے گانے نہیں سننے، آنکھوں سے برائی نہیں دیکھنی، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پھر جا کے اور اس کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس برتن کو بڑا کمینہ برتن ہے، یہ بھرتا ہی نہیں ہے، بھرتا ہی نہیں ہے، ساری دنیا کہتا میری ہو، ساری دنیا کہتا میری ہو۔ ایک بلشٹ ایک گیٹھے، خواہشات اتنا ہے، خواہشات اتنا ہے، کھاتا 2 روٹی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا تمہارا وہی ہے میرے صحابہ، یہ حدیث ذرا غور سے سنیں ذرا توجہ کے ساتھ، میرے صحابہ تم اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتے، وارثوں کے مال سے، حضور ہم میں سے تو کوئی بھی محبت نہیں کرتا،
سارے سنے ذرا، غور کرے اس حدیث پہ۔ فرمایا نہیں، تم واسو کے مال سے محبت کرتے ہو۔ دوبارہ انہوں نے کہا حضور نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارا وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا، کھا لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا، تمہارا وہی ہے۔ اللہ کی قسم، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری کائنات میں کسی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے خواہشات کا۔ میری 7 نسلیں کیسے گزارا کریں گی؟ کبھی غور ہی نہیں کیا، جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ دنیا میں کیسے بھوکا مرنے دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے علماء حق اہل سنت۔ میرے بھائیوں، اس کو لقمہ حلال کھلاؤ گے پھر خواہشات کم ہوں گی، لقمہ حلال کھلائیں گے ہوس کم ہو جائے گی، لقمہ حلال کھلائیں گے پھر انسان کے نظریات اچھے ہوں گے، لقمہ حلال کھلائیں گے پھر شرم و حیا ہوگا، جب نہیں کھلائیں گے پھر خواہشات محدود نہیں، پھر انسان کی خواہشات کو۔ اور قرآن نے سورہ تکاثر میں کیا خوب کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں قبر کا منہ دکھلا لیا، قبر کا منہ دکھلا لیا۔ اوپر چلے جائیں، بچے شور کر رہے ہیں، اوپر چلے جائیں، بچے شور کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، رحمت عالم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے گھر سے، اپنی ازواج مطہرات سے دور ہو جاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات سے دور ہو جاتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت کی تعلیمات بھی یہی ہے، 11 مہینے کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ نے کھانے سے نہیں روکا، حرام کھانے سے روکا ہے۔ اللہ نے خواہشات سے نہیں روکا، زنا سے روکا ہے۔ اللہ کریم نے بہت ساری خواہشات جو جائز ہے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، ناجائز خواہشات سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ یہ غور سے سن لیں، اللہ نے ہر طرح کا مشروب حلال رکھا ہے، شراب سے اللہ نے روک دیا ہے، لیکن رمضان مبارک میں آ کر جب آتا ہے تو اللہ ہر طرح کی جائز خواہشات سے بھی روک دیتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ بندے میرے لیے اپنی خواہشات چھوڑ دے، یہ میرے قریب ہو جائے، میں ان کے قریب ہو جاؤں، میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، جو حدیث طیبہ حضور نے بیان فرمائی شعبان کے آخر میں، اس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے تمام صحابہ 1,40,000 یا کم و بیش میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے عمر پائی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 جگہ بکے، ادھر بکے، آگے بکے، آگے بکے، آگے بکے، بالآخر 10 جگہ بکنے کے بعد، غلام بننے کے بعد پھر آیا شہر مدینہ منورہ، پھر حضور کو پہچان لیا اور پھر حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضور سے کمال درجے محبت تھی۔ حضور بھی فرماتے تھے سلمان و منا من اہل البیت، اے مدینہ والو میرا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ مکہ مکرمہ والے کہتے سلمان و منا، سلمان مہاجرین میں سے، ہم میں سے ہے، اور اہل مدینہ کہتے سلمان ہم میں سے ہے۔ اور میرے نبی نے سنا تو فرمایا لوگوں نہ مکہ والوں سے ہے نہ مدینہ والوں سے ہے، سلمان تو میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ انہی سے حدیث طیبہ مروی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں یہ گورنر بنے۔ دل ذرا تھام کے سنیں، میری جانب توجہ کر کے سنیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑے متقی پرہیزگار تھے، کتنا بڑے عظیم آدمی تھے، اور کیسے بڑے گورنر تھے۔ اللہ، چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے
آپ آگے بیان کرتا ہوں کہ عظمت کے حوالے سے، جس علاقے میں تھے چوریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، آپ نے کتوں کو حکم دیا، جو خدا کی مانتا اس کی ہر چیز مانتی ہے، جو رب کی مانتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو فرماتے ہیں جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بندوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، پہرے دار مقرر نہیں کیے، کتوں کی ڈیوٹی لگائی، جو چور جہاں آئے نا کتے اکٹھے تھے ان کو حکم دے دیا، رات چور چھوڑنا نہیں، پکڑ لینا ہے، رات چور آئے تو کتوں نے پکڑ لیا، نہ ادھر جانے دے نہ ادھر جانے دے، ساری رات کتوں کے درمیان میں چور صبح پیش کر دیا۔ یہ سلمان فارسی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، مدینہ طیبہ سے، جہاں آپ گورنر تھے شام کی سائڈ پہ، وہاں سے ایک بندے کو دراہم یا دینار دیے اور یہ بھی کہا یہ امیر المومنین کو جا کے دینے ہیں اور امیر المومنین کا کھانا پینا بھی دیکھنا ہے اور جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھنا بھی دیکھنا ہے۔ وہ بندہ آیا، آپ جس جگہ بیٹھے تھے وہ ٹاٹ ڈبل بچھایا گیا تھا، ذرا غور سے، ٹاٹ ڈبل بچھایا گیا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو امیر المومنین کے سامنے 2 کھانے رکھے ہوئے تھے، ایک سرکہ، عرب میں سرکہ بطور سالن استعمال ہوتا تھا، حضور نے بھی اسے استعمال کیا ہے، اور دوسرا انڈا بنا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے آپ کے سامنے 2 طرح کے سالن دیکھ لیے، 2 ڈشیں دیکھ لی۔ جب یہاں سے واپس گیا تو آپ نے پوچھا سناؤ، کہا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈبل ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے 2 طرح کے سالن موجود تھے۔ تو آپ نے کھینچی، ہمارے امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بڑے گھٹیا مزاج ہوتے ہیں۔ میں نے 15 18 20 ڈشیں بھی میں نے دیکھی ہیں، عمرہ لوگ مل مالک ان کے مجھے جاننے کا اتفاق ہو کئی مرتبہ ان کی شادیوں پہ، لیکن وہ لوگ بھی دیکھیں کیا بنایا ہے۔ ہر گھر میں 2 2 3 3 کھانے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا آپ غور سے سنیں، یہ بڑی ناشکری ہے، بڑی ناقدری ہے اللہ کی نعمتوں کی۔ ہم منہ کھول لیتے کیا بنایا اس نے، ختم پہ جائیں تب باتیں کریں، شرم نہ ہے، ولیمے پہ جائیں تب باتیں کریں، منہ کھول لیتے ہیں۔ یہاں ذرا غور سے سنیں نا میرے بھائیوں، میرے جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے بزرگ آگے چلے گئے، اب تم نے نظام چلانا ہے، اب معاملات تمہارے ہیں، تم میری بات کو سمجھو ذرا۔ پھر آپ کہتے ہو علماء بیان نہیں کرتے، بحمدللہ ہم تو بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہاں سے چلے اور کیا کہا، ہمارا امیر المومنین بدل گیا ہے، مجھے نہیں ضرورت کہ میں اس کے نیچے گورنر ہوں، نہیں بنتا گورنر، واپس کر کے آتا ہوں، کسی اور کو بنائیں۔ اگر آپ ڈبل ٹاٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کھانے 2 قسم کے کھاتے ہیں تو پھر سلمان گورنر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ اکرام۔ آپ تشریف لائے اور آتے ہی کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں بدل گئے؟ میں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا ہے، غصہ ہے، جلال ہے، اور ادھر وہ شخصیت ہیں قیصر و کسرا اور روم کے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب کا نام سن کر بھی کانپتے تھے اندر سے، اور ادھر ایک مسلمان صحابی رسول، اس کی جرأت کا یہ عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی سلمان آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں، کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک بندے کو بھیجا تھا، اس نے آپ کا بیٹھنا بھی دیکھا کہ آپ ڈبل ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آپ کے سامنے 2 طرح کے سالن دیکھے۔ کہا میری بات تو سنیں، اب سنیے امیر المومنین، اللہ کے نبی نے اللہ سے ایسے نہیں مانگا تھا،
दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, यहूद और नसारा हुनूद है, और उमर इब्न खत्ताब की अजमत को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और गोरा कहता है एक उमर और आ जाए जमीन पर तो पूरी जमीन पे मजहब इस्लाम होगा। और एक अंदर बाहर का काला कहता है वो तो बड़ा काफिर था। यहूदी अजमत मान रहा है, ईसाई अजमत मान रहा है, हिंदू सिख अजमत मान रहा है, और ईसाई मुहक्किक बावजूद मुतासिब होने के 53-54 नंबर पर गालिबन उमर इब्न खत्ताब का नाम लिख रहा है। पूरी कायनात में 100 बड़ी शख्सियत की बातें गौर से सुना करो। चलो, हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने क्या जवाब, भाई सलमान आप मुझसे पूछे तो सही कि आप डबल टाट पे क्यों बैठे हुए थे? कहा इरशाद फरमाए, कहा नीचे सारा फटा हुआ था, जो हिस्सा सही था उमर ने उसको ऊपर कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा नीचे सारा फटा हुआ था, इसलिए मैं डबल टाट बिछा के बैठा हुआ था। आप पूछ तो लेते। अल्लाह, आपके सामने 2 सालन मौजूद थे, सिरका भी था और दूसरी चीज अंडे का सालन भी था। कहा मैं भाई सलमान मैं कई दिन बीमार रहा, मुझे मदीना मुनव्वरा के हकीम ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप चंद दिन 2 चीजें इस्तेमाल करें आप ठीक हो जाएंगे। वो मेरे बीमारी के दिन थे और बीमारी के दिनों में मैं सिरका भी इस्तेमाल कर रहा था और दूसरा साल अंडे का भी इस्तेमाल कर रहा था। उमर को क्या मजाल है जिसने अपने नबी का तरीका देखा हो, एक डिश होती थी, पहले तो कई दिन सालन बनता ही नहीं था हुजूर के घर में, अगर बन जाता तो एक डिश होती दूसरी नहीं होती थी। उमर कैसे करता? असल वजह ये है, हम जरा दस्तरखान अपने पे गौर करें, सोचे जरा, और फिर अपने मुंह से जो कह जाते हैं शादी ब्याह के मौका पर, खत्म के मौका पर, क्या बनाया इसने, मेरे भाइयों नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करो। तो सलमान फारसी से हदीस क्या मरवी है, हुजूर ने फरमाया लोगों तुम पर एक वो अजमत वाला महीना साया फिगल हो रहा है, अजमत वाला महीना, शहरुल अज़ीमुल मुबारकुन, कितना बड़ा अजमत वाला महीना साया फिगल हो रहा है। कितना बड़ा है? जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, वो रमजान मुबारक में है। जिस महीने में तुम नफिल पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें सवाब देगा फर्जों के बराबर, और एक फर्ज पढ़ोगे दूसरे महीने में तुमने 70 फर्ज अदा किए, अल्लाह इतना अजर देगा। ये सब्र का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। दूसरी मस्जिद में मैंने एक बात की भी, आपको भी अर्ज कर दूं, ये ताजर बिरादरी अब क्या हो रहा है, अब छुरा तेज हो गया है, रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और फिर दूसरे अशरे के आखिर में 18, 19, 20 को पहुंच जाएंगे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। कोई मक्का शरीफ जाके का बैठेगा, कोई मस्जिद नबी में का बैठेगा, यहां पर तो छुरा फेर के गए हैं, ये क्या इत्तेफाक हुआ? हुजूर तो फरमा रहे हमदर्दी का महीना है, मैंने तो जुल्म की इंतहा कर दी। खाने पीने की चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं, मैं आपसे मुखातब हूं, ये क्या इत्तेफाक हुआ? हुजूर तो फरमा रहे यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। गरीब कहां से खाए भाई? ये अच्छा लिबास गरीब कहां से पहने? और ये कमा के जा रहा है, कहां बैठेगा, मक्का शरीफ में या मस्जिद नबी में, लूट मार करके, जुल्म की इंतहा करके, जिनका कर्जा देना वो नहीं दे रहा। ये मैं शहर का वासी हूं, मैं आपसे बहुत कुछ ज्यादा जानता हूं। वो ऐसा नहीं कि अक्सर कहते हैं मौलाना की पता नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम के लिए जरूरी है कि वो आलम की खबर रखे। और हुजूर ने फरमाया था मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की जो मौत है पूरे आलम, पूरे जहान की मौत है। और मैंने जिंदगी में मौलाना नूरानी साहब को देखा,
پوری دنیا پہ نظر ہوتی تھی، یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں، مسلمان پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں، مسلمان بازار میں کیا کر رہے ہیں، مسلمان مسجد میں کیا کر رہے ہیں، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس بندے کی نظر تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم ایسا نہ کریں کہ روزہ رکھنا ہے، وقت گزارنا ہے، تاش پہ وقت گزار دوں، نہیں، روزہ رکھا وقت گزارنا ہے، جوئے پہ وقت گزار دوں، روزہ رکھنا ہے فوش فلمیں دیکھنی شروع کر دوں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دوں، نہیں، تلاوت کرو، اللہ درود پاک پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، قرآن مجید پڑھو، سنو۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، سبحان اللہ کی رحمت چھماچھم برس رہی ہے، رحمت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں، کیا پھر بھی ہم اپنا وقت اس طرح گزاریں گے؟ نہیں، ایسا نہ کرو۔ حق ہے جی، حق ہے۔ ہو سکتا ہے پھر موقع ملے نہ ملے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔